الله والله 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 الله والله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. صدق الله العظيم. رہ جاتے ہیں یہ ارمان ہائے میرے سینے میں،
نہ کعبہ کی زمین دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں، سنا ہے نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں، سنا ہے نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں، الہی الہی کوئی قطرہ پڑے ہم سب کے سینے میں، الہی کوئی قطرہ پڑے ہم سب کے سینے میں، میں اب جاؤں کہاں یا رب تڑپتی روح کو لے کر، میں اب جاؤں کہاں یا رب تڑپتی روح کو لے کر، میرے محبوب کا صدقہ تو پہنچا دے مدینے میں، میرے محبوب کا صدقہ تو پہنچا دے مدینے میں، رہے جاتے ہیں یہ ارمان ہائے میرے سینے میں، محمد کی جدائی آگ بھڑکاتی رہی ہر دم، محمد کی جدائی آگ بھڑکاتی رہی ہر دم، رواں جب دیکھتا ہوں قافلے حج کے مہینے میں، رواں جب دیکھتا ہوں قافلے حج کے مہینے میں، محمد اس طرح تشریف فرما ہے مدینے میں، محمد اس طرح تشریف فرما ہے مدینے میں، کہ جیسے سورہ یاسین ہے قرآن کے سینے میں، کہ جیسے سورہ یاسین ہے قرآن کے سینے میں، رہے جاتے ہیں یہ ارمان ہائے میرے سینے میں، دعا ہم سب مسلمانوں کی مقبول ہو جائے، دعا ہم سب مسلمانوں کی مقبول ہو جائے، کہ کعبہ دیکھ لے اور موت آ جائے مدینے میں۔
الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیس اللہ بکاف عبدہ وقال العلماء من کان للہ کان اللہ لہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو مختلف لوگوں کے ساتھ اس کا قلبی تعلق ہوتا ہے۔ دنیا کے تعلقات کی بنیاد ضرورت اور غرض ہے، کوئی تعلق اس سے بچا ہوا نہیں ہے۔ ماں باپ اور اولاد کا تعلق دیکھیں تو ماں باپ کو طمع ہوتی ہے اولاد ہو بڑے ہو کے ہمارے کام کو سنبھالے، اولاد کو ماں باپ سے طمع ہوتی ہے کہ ہمیں یہ پڑھائیں پالیں پوسیں ہماری شادیاں کریں سیٹل کریں۔ میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے، بیوی نہ ہو تو خاوند کی زندگی پریشان، خاوند نہ ہو تو بیوی کی زندگی پریشان، تو ایک دوسرے کی دونوں ضرورت ہوتے ہیں۔ اسی طرح استاد اور شاگرد، استاد کی ضرورت کہ شاگرد پڑھنے آئیں اور اس کی وجہ سے کچھ ان کے لیے مشاعرے کا سلسلہ ہو، اور شاگردوں کو استاد کی ضرورت کہ کوئی پڑھانے والا ہو۔ مریض اور ڈاکٹر کا تعلق بھی اسی طرح، جتنا مرضی کہے ڈاکٹر جی میں تو خدمت خلق کی نیت سے پڑھ رہا ہوں، فیس تو بہرحال ہوتی ہے۔ تو مریض ڈاکٹر کی ضرورت، ڈاکٹر مریض کی ضرورت۔ مالک اور مزدور، فیکٹری کے اندر مزدور نہ ہو تو مالک کا کام نہیں چلتا، فیکٹریاں نہ ہو تو مزدوروں کا کام نہیں چلتا۔ دوست اور دوست ایک دوسرے کی ضرورت ہوتے ہیں، اسی لیے ایک جماعت میں، ایک اسکول میں، ایک مدرسے میں، ایک محلے میں جو ملتی جلتی طبیعتیں ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے سے دوستی کر لیتے ہیں، ہم مزاج بندہ دوست بن جاتا ہے۔ حتیٰ کہ دین کا تعلق بھی جن لوگوں کا ہے اس کے پیچھے بھی ضرورت۔ آپ دیکھیں کہ پیر اور مرید کا تعلق یہ بھی غرض کا تعلق ہے۔ مرید کو غرض کہ ہماری اصلاح ہو، ہمیں کوئی سمجھائے بتائے گائیڈ کرے، اور شیخ کی نیت کہ اس کے سنورنے سے میرا صدقہ جاریہ بنے گا، میں اللہ کے قریب ہو جاؤں گا۔ ہے تو صحیح غرض، غرض سے تو خالی نہیں نا۔ پوری دنیا کے تعلقات کے پیچھے آپ کو غرض نظر آئے گی۔ ایک تعلق ایسا ہے جس کے پیچھے کوئی غرض نہیں، ایک تعلق ایسا ہے جس کے پیچھے کوئی تعلق نہیں، کوئی غرض نہیں ہے، اور وہ تعلق ہے اللہ رب العزت کا بندوں کے ساتھ۔ اللہ کو بندوں سے کیا غرض ہے؟ ساری دنیا صدیق اکبر لانو جیسے نیکوں سے بھر جائے تو اس کی شان میں اضافہ نہیں، ساری دنیا فرعون قارون سے بھر جائے تو اس کی شان میں کمی نہیں۔ اللہ کو کوئی غرض نہیں ہے۔ جب غرض نہیں اور پھر اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ بے غرض محبت ہے۔ سنیے حدیث مبارکہ، یہ حدیث قدسی ہے۔ عبدی کل یریدک لنفسہ، تجھے ہر کوئی چاہتا ہے اپنے نفس کی خاطر، وَأَنَا أُرِيدُكَ لَكَ، اور میرے بندے میں تمہیں تمہارے لیے چاہتا ہوں۔ ادعوک للوصل فتابا، میں نے تمہیں
اپنے وصل کے لیے بلایا جنت کی طرف، اور تو میری بات کو، میرے پیغام کو سمجھا نہیں۔ اب رسولی فی طلب، میں نے رسولوں کو بھیجا کہ تمہیں سمجھائیں اور میری ملاقات کے لیے آمادہ کر لیں۔ جیسے کسی سے محبت ہو اور وہ ملاقات کے لیے آمادہ نہ ہو، بات پہ کان نہ دھرے، تو کسی کو بھیجا جاتا ہے ذرا اس کو سمجھاؤ آ جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے، ہر کسی کو تجھ سے نفس کی محبت ہے، میری ذات کو تیرے ساتھ تیرے لیے محبت ہے، اور میں نے تجھے بلایا، واللہ یدعو الی دار السلام، لیکن تجھے میری بات سمجھ میں نہیں آئی، تو میں نے اپنے رسولوں کو اس لیے بھیجا کہ تجھے میری ملاقات کے لیے تیار کر دے۔ ایک محبت تو یہ ہے جو بے غرض ہے، اور ایک محبت نبی علیہ السلام وہ بھی بے غرض، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جب فرما دیا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تو اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امت سے محبت ہے وہ امت پر شفقت کی بنا پر، غرض نہیں ہے، شفقت ہے۔ تو یہ دو ایسے تعلقات ہیں، اللہ رب العزت کا تعلق یا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق، بے غرض تعلقات۔ باقی دنیا کے جتنے تعلقات سب کے پیچھے غرض، اچھی یا بری یہ الگ بات ہے، غرض ضرور موجود ہوگی۔ ہم نے دنیاوی محبتوں کا حال دیکھا کہ شکوے کرتے ہی دنیا میں زندگی گزر جاتی ہے، دوست کے شکوے کر رہا ہوتا ہے، میاں کے، میاں بیوی کے، جہاں محبت دیکھو شکوے ملیں گے آپ کو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا مطلب دی او یار، کہ دنیا مطلب کی ہے۔ بیوی کہتی ہے جی دھیان ہی نہیں دیتے ہماری طرف، تجھے اور کی تمنا، میرے دل میں تو ہی تو ہے۔ عام طور پر یہ شکوہ آپ دیکھیں گے کہ ایک کی طرف سے زیادہ محبت کا اظہار ہوگا اور دوسرے کی طرف سے وہ نہیں ہوگا۔ کہنے والے نے کہا کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، زمین ملی ہے تو پھر آسمان نہیں ملتا، جسے بھی دیکھیے اپنے آپ میں گم ہے، زباں ملی ہے مگر ہم زباں نہیں ملتا، بھرے جہان میں ممکن نہیں پیار نہ ہو، جہاں امید ہو اس کی وہاں نہیں ملتا۔ تو جتنی امیدیں لگاتے ہیں محبت اتنی نہیں ملتی، اس لیے شکوے ہوتے ہیں۔ اور اگر بالفرض محبت دوسری طرف سے مل ہی جائے تو اس کا معراج کیا ہے؟ میکسیمم یہ کہ دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی، یہ معراج ہے دنیا کی محبتوں کی۔ ایک بندے کی اللہ سے محبت ہے، ذرا اس کا حال دیکھیے کہ اللہ رب العزت کی ایک تو محبت بے غرض، اور دوسری بات کہ جتنا بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس بندے سے زیادہ اس سے محبت فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے جو میری طرف ایک بالش چلتا ہے میری رحمت دو بالش، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، جو میری طرف چل کے آتا ہے میری رحمت اس بندے کی طرف دوڑ کے جاتی ہے۔ تو یہاں معاملہ ایسا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے محبت زیادہ ہے، اور اس محبت میں فرمایا کہ تم میرے قریب آؤ تو صحیح، تم محبت کی انتہا چاہتے ہو تو انتہا دیکھو کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے كنت سمعه الذي يسمع، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ کیا محبتوں کی انتہا ہے! تصور کر سکتے ہیں کہ محب اور محبوب کے درمیان ایسی محبت ہو کہ من تو شدم تو من شدی والی بات ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں، روایت ہے بخاری شریف کی، فرمایا کہ كنت سمعه الذي يسمع به،
وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا. اللہ اکبر کبیر. مخلوق کی محبت میں اور اللہ رب العزت کی محبت میں چند نمایاں فرق ہیں. ایک تو یہ کہ جو مخلوق سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا. میاں بیوی کی محبت بھلے جتنی ہو، موت ایک دن جدا کر دیتی. بیوی خاوند کے جنازے پہ آنسو بہا رہی ہوتی ہے، کبھی خاوند بیوی کے جنازے پہ آنسو بہا رہا ہوتا ہے. تو جو مخلوق سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا، اور جو انسان اللہ رب العزت سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن اللہ سے ملا دیا جائے گا. اس محبت کا انجام ملنا. مخلوق کے اگر کئی عاشق ہوں تو ان میں حسد ہوتا ہے آپس میں کہ ایک ہی بندے کے ساتھ زیادہ لوگوں کو کیوں محبت ہے، آپس میں حسد ہوتا ہے. اللہ رب العزت کی محبت کا معاملہ الگ ہے. اللہ رب العزت سے جتنے لوگ محبت کرتے ہیں اس محبت کی خوبی دیکھیے کہ اتنا زیادہ ان کے آپس میں بھی محبت ہو جاتی ہے. یوں تو ہوتی ہے رقابت لازمن عشاق میں، یوں تو ہوتی ہے رقابت لازمن عشاق میں، عشق مولا ہے مگر اس تہمت بد سے بری. اللہ کا عشق اس تہمت سے بری. جتنا اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے ان کے دلوں میں آپس میں بھی ایک دوسرے کی محبت ہوگی. مخلوق کی محبت میں بندے کو پہل کرنی پڑتی ہے، اور بندے اور اللہ کی محبت میں اللہ رب العزت پہل فرماتے ہیں. چنانچہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو زید کا قول نقل کیا. وہ فرماتے ہیں کہ 3 باتوں میں میری غلط فہمی تھی، میری مس انڈرسٹینڈنگ تھی. میں سمجھتا تھا کہ میں اللہ سے پہلے محبت کرتا ہوں پھر اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے. قرآن مجید کی آیت پڑھی یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ نے اپنی محبت کا تذکرہ پہلے کر کے بتا دیا، میرے بندو میں تم سے پہلے محبت کرتا ہوں. فرماتے تھے میری مس انڈرسٹینڈنگ یہ بھی تھی کہ میں اللہ سے پہلے راضی ہوں گا تو اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں گے. قرآن پڑھا تو ختم ہو گئی مس انڈرسٹینڈنگ. فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ پہلے راضی ہوتا ہے پھر بندے راضی ہوتے ہیں. میری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ میں توبہ کر کے اللہ کی طرف پہلے مائل ہوتا ہوں پھر اللہ میری طرف توجہ فرماتے ہیں. کہتے ہیں قرآن مجید نے مسئلے کو صاف کر دیا ثم تاب علیہم لیتوبوا. اللہ ان کی طرف متوجہ ہوئے تاکہ وہ توبہ کریں بندے اللہ کے سامنے. تو یہ اللہ رب العزت کی محبت کیا عجیب نعمت ہے. اس لیے مخلوق اگر کسی سے محبت کرے تو اس سے وعدہ لیتی ہے کہ تم کسی اور سے محبت نہیں کرو گے، صرف ہمارے ساتھ. اور اللہ کی محبت کا معاملہ دیکھو، جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ خود اس بندے کو ساری مخلوق کا محبوب بنا دیتے ہیں. ثم یوضع له القبول فی الارض. اللہ فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرنے والے کی یہ شان کہ میں اس کو پوری دنیا کا محبوب بنا دیتا ہوں. فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، مخلوق بھی محبت کرتی ہے. مخلوق کی محبت کیا کہ جی جسم ہمارے پاس رہے دل جہاں چاہے ہو، یہ مخلوق کی محبت ہے کہ جسم ہمارے پاس رہنا چاہیے اور دل جہاں مرضی ہو. اللہ تعالیٰ کی محبت کا معاملہ دیکھو، فرماتے ہیں دل میرے پاس رہنا چاہیے، جسم تمہارا جہاں مرضی ہو.
اب مخلوق کی محبتوں میں ماں کی محبت سب سے زیادہ قوی ہوتی ہے. میاں بیوی کی محبت بھی پیچھے رہ جاتی ہے، اولاد کی محبت غالب آ جاتی ہے ماں کے اوپر. بہت مثالیں ہیں ایسی. تو مخلوق کی محبتوں میں سب سے زیادہ کامل محبت ماں کی. تو بندے اور اللہ کی محبت کا معاملہ سنو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنا ایک ماں اپنے بندے سے بچے سے محبت کرتی ہے، ساری دنیا کی ماؤں کی محبتوں کو جمع کر لو، اس سے 70 گنا زیادہ میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں. اس لیے مخلوق کی محبت اور اللہ کی محبت، اس کا کوئی تقابل ہی نہیں ہے. سوال دل میں پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ کا دوست بنتا کون ہے؟ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کے دوست وہ ہوتے ہیں جو ایمان لائیں اور تقوی کو اختیار کریں، متقی لوگ. التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست محبوب ہوتا ہے. الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے. پھر کچھ صفات قرآن نے بتائیں. واللہ یحب المحسنین فإن اللہ یحب المتقین ان اللہ یحب المتوکلین ان اللہ یحب المقسطین. اللہ ان سے بھی محبت فرماتا ہے. تو اگر کوئی بندہ چاہے کہ میں اللہ رب العزت کا محبوب یا محب بنوں تو بڑا آسان ہے. نیکی اپنا لے، تقوی اپنا لے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں میں اس کو شامل کر لے. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اپنی زندگی سنت کے مطابق بنا لے. نبی اسلام نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ تم سے محبت کریں گے. جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو آج کی اس محفل میں بتانا یہ ہے کہ اللہ اپنی محبت کو نبھاتے کیسے ہیں. مخلوق کی محبت کا تو شکوے ہوتے ہیں نا جی، لوگ محبت نہیں نبھاتے. مگر اللہ کی محبت کا معاملہ کہ اللہ محبت کو نبھاتے ہیں. کیسے نبھاتے ہیں؟ سب سے پہلی بات کہ اللہ اس بندے کو اپنی سرپرستی میں لے لیتے ہیں. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ پروردگار نیکوکاروں کا سرپرست ہے. اور اس کے کاموں میں اللہ تعالیٰ آسانی. چنانچہ حدیث پاک میں ہے اے میرے بندے تو دن کے شروع میں میرے لیے چند رکعت نماز پڑھ لیا کر، میں سارا دن تیرے کاموں میں تیرا معاون بنوں گا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا. اللہ تعالیٰ اس تعلق کو نبھاتے ہیں. اور جو اللہ کو اپنا سرپرست بناتا ہے، وکیل بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کام کو نبھاتے ہیں. بخاری شریف کی روایت ہے بندے نے قرضہ لیا، پردیس چلا گیا، چاہتا تھا کہ میں قرضہ واپس کروں، فلڈ تھا. اس نے کیا کیا، ایک لکڑی لے کر اس کے اندر سوراخ میں پیسے ڈالے اور پیغام لکھا اس بندے کی طرف کہ یہ تمہارے قرضے کے پیسے ہیں، اور کہا کہ میں اللہ کو وکیل بناتا ہوں، میرے اللہ اس قرضے کو پہنچا دیجیے. بخاری شریف کی روایت. چلتے چلتے پانی کے ساتھ وہ لکڑی پہنچی اور اللہ کی شان کہ وہ بندہ دریا کے کنارے آیا، اس لکڑی کو پکڑ لیا، گھر لے کر گیا، پیسے بھی ملے، رکا بھی ملا. اللہ رب العزت نے اس بندے کی امید کو پورا کر کے دکھایا. دوستی نبھاتے ہیں اللہ تعالیٰ. شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے 2 واقعات لکھے ہیں. نوجوان تھا، کسی لڑکی سے تعلق، اظہار محبت کیا. اس نے کہا کہ دیکھو جتنی محبت تمہیں مجھ سے ہے اتنی محبت، اس سے زیادہ محبت مجھے تم سے ہے، مگر میں گناہ نہیں کر سکتی، میں اللہ سے ڈرتی ہوں. اس کے دل پر احساس ہوا کہ محبت تو یہ مجھ سے بڑھ کے کرتی ہے، مگر اللہ کا خوف اس کے دل میں ہے تو پھر میرے دل میں بھی اللہ کا خوف ہونا چاہیے. لو جی، اس نے نیت کر لی کہ میں گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی زندگی گزاروں، نیکوں کی بستی کی طرف چل پڑا.
راستے میں ایک بڑے میاں ملے، قریب قریب منزل تھی، سوچا 3 دن کا فاصلہ ہے، اکٹھا چلتے ہیں۔ وہ لوگ ایک عجیب بات دیکھ رہے تھے کہ سخت گرمی کا موسم، مگر آسمان پہ بادل سایہ کر رہا ہے، اور یہ جہاں جاتے ہیں سایہ ان کے سر کے اوپر۔ بڑے میاں بھی سمجھتے کہ اللہ کا مجھ پر فضل ہوا، نوجوان بھی سمجھتا کہ میرے اوپر ان بزرگوں کی وجہ سے یہ رحمت کا سایہ۔ جہاں سے راستے جدا ہونے تھے، بڑے میاں الگ ہوئے تو سایہ نوجوان کی طرف۔ تو بڑے میاں آئے، پوچھنے لگے کون سا عمل تم نے کیا جو اللہ کو اتنا پسند آیا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو، میں تو بہت ہی گناہگار اور خطا کار ہوں، بس میں نے سچی توبہ کر کے اللہ سے محبت کرنے کا ارادہ کر کے سفر پہ قدم اٹھا دیا، میرے مولا نے میرا اتنا اکرام فرما دیا۔ وہ محبت نبھانا جانتے ہیں۔ چنانچہ آتش پرست کو ایک مسلمان سمجھا رہا تھا کہ تم آگ کو کیوں خدا مانتے ہو؟ وہ سمجھ نہیں رہا تھا۔ اس نے غصے میں کہہ دیا اچھا پھر ہم دونوں آگ میں ہاتھ ڈالتے ہیں، جو باطل پہ ہوا آگ اس کے ہاتھ کو جلا دے گی۔ اس نے ہاں تو کر لی، مگر وہ ڈر بھی رہا تھا آتش پرست۔ اب مسلمان نے دیکھا تو یہ اور شیر ہوا، اس نے کہا ہاتھ ڈالو، وہ جھجک رہا تھا، اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور زبردستی آگ کے اندر۔ اللہ کی شان کہ دونوں کا ہاتھ آگ میں رہا اور آگ نے دونوں کے ہاتھ نہ جلائے۔ بڑا حیران، یہ کیا معاملہ؟ یا اللہ میں مسلمان تھا، میرا ہاتھ تو آگ نہ جلاتی، میں توحید کا ماننے والا تھا، یہ تو مشرک بت پرست تھا، اس کا ہاتھ تو آگ کو جلانا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا میرے پیارے ہم اس بندے کا ہاتھ کیسے جلا دیتے جبکہ اس کے ہاتھ کو آپ نے پکڑا ہوا تھا۔ اتنا لحاظ فرماتے ہیں اپنے محبت کرنے والوں کا۔ تو معلوم ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے اپنے تعلق کو نبھاتے ہیں۔ پھر اگلا پوائنٹ کہ اللہ ایسے بندے کو پھر رزق دیتے ہیں برکتوں والا، اس کو غیر کی محتاجی نہیں ہوتی۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ پیسے میں برکت ہوتی ہے۔ پیسے میں برکت سے کیا مراد؟ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک مغل بادشاہ تھا، تو ایک عرب کے دیش کا بندہ اس کا دوست بنا، اس کے پاس رہنے لگا کہ بادشاہ کا دوست ہوں تو کوئی بادشاہ سے مجھے فائدہ ہوگا۔ اب وہ واپس اپنے ملک آنا چاہتا تھا، جب رخصت ہونے لگا تو اس کا خیال تھا کہ بادشاہ مجھے ہیرے جواہرات دے گا، گفٹ دے گا۔ بادشاہ نے اس کو سنگترے دے دیے، تھوڑے سے چند اورنجز وہ اس کو دے دیے، اس نے لے لیے، مگر دل مغموم اس کا کہ میں نے تو بڑی ہائی ایکسپیکٹیشن رکھی ہوئی تھی، یہ کیا بنا؟ چل پڑا۔ اللہ کی شان کے راستے میں بحری جہاز کا سفر تھا، درمیان میں ایک ملک کی بندرگاہ پر جب جہاز کھڑا ہوا تو لوگ جہاز میں آئے اور کہنے لگے کہ بھئی آپ میں سے کوئی ہے جو آتے ہوئے اپنے ساتھ کچھ اورنجز لے کے آیا ہو؟ کیوں؟ ان کا جی بادشاہ کا بیٹا بیمار ہے اور حکیموں نے کہا ہے کہ اس کا علاج اورنج کے استعمال کرنے میں ہے اور ہمارے ملک میں ہوتے نہیں، تو ہم انتظار میں ہیں کہ کوئی انڈیا سے آنے والا مسافر اگر لایا ہو تو ہم اس سے لے لیں۔ اس نے کہہ دیا ہاں میرے پاس ہیں۔ اللہ کی شان کہ جب اس شہزادے نے استعمال کیا اس کو شفا ہو گئی۔ بادشاہ نے پوچھا یہ کس دوائی سے شفا؟ انہوں نے کہا ایک مسافر نے اس کو ہدیہ کیا۔ بادشاہ نے کہا میری طرف سے اتنے ہیرے جواہرات بوری بھر کے اس کے حوالے کر۔ یہ بندہ وہ لے کے آیا، اب بڑا خوش کہ جتنی امید کرتا تھا اس سے بھی 100 گنا زیادہ مجھے مل گیا۔ گھر میں مزے کا وقت گزارا، دوبارہ بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ نے پوچھا بھئی وہ میرے اورنجز کا کیا کیا تو نے؟ تو اس نے سارا واقعہ سنایا۔
تو بادشاہ نے واقعہ سن کے کہا کہ تو نے بہت سستے بیچ دیے، تو نے سنگترے بہت سستے بیچ دیے۔ اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ وہ اورنجز میں نے کس مال سے خریدے تھے؟ بادشاہ سلامت بتائیں۔ اس نے کہا رات کو آنا۔ یہ رات کو بادشاہ کو ملنے گیا تو بادشاہ نے بھیس بدلا اور ایک مزدور کے کپڑے پہنے اور اس دوست کو لے کے ایک حداد کے پاس آیا، لوہار کے پاس۔ لوہار نے جیسے ہی اس کو دیکھا ڈانٹنا شروع کیا، تو روز چھٹی کر لیتا ہے، کل کیوں چھٹی کی تھی تو نے؟ یہ معذرت کر رہا ہے، استاد جی بس مجھے کام پڑ گیا تھا، آپ معاف کر دیں، آئندہ چھٹی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کل کا کام رہتا ہے، چلو ہتھوڑا چلاؤ۔ اب وہ حداد بٹی سے لوہا نکال رہا ہے اور یہ بادشاہ اس کے اوپر جو ہے ہتھوڑا چلا رہا ہے۔ 3 گھنٹے پسینہ بہا کر اس نے اس کا لوہا کوٹا۔ تو استاد نے کہا اچھا ٹھیک ہے آج تم جاؤ، کل پھر آنا۔ تو یہ باہر نکلا اور کہنے لگا کہ یہ میری حلال کی وہ کمائی ہے جس سے میں نے تمہیں اورنجز خرید کے دیے تھے۔ اس بابرکت کمائی کی قیمت وہ جو ہیرے اور موتی تھے وہ بھی تھوڑی تھی۔ پہلے وقتوں کے بادشاہ بھی ایسے ہوتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر کی حالات تو آپ جانتے ہی۔ تو جو نیکوکار انسان بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرما دے۔ دیکھنے میں زیادہ اگر نہ بھی ہو تو وہ محتاج نہیں ہوتا کسی کا، اپنی ضرورتیں اس کی آرام سے پوری ہوتی ہیں۔ پھر اگلی بات، جو اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے وکیل بن جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے نا، عدالت میں بندے کی طرف سے وکیل جواب دیتا ہے۔ ہم نے دنیا میں دیکھا بیٹے کی طرف سے باپ بولتا ہے، کئی مرتبہ خاوند کی طرف سے بیوی وکیل بنتی ہے۔ سنتی نہیں ہے ایک بات، خاوند اگر محبت سے رکھے تو اپنے ماں باپ کی کوئی بات کہنا چاہیں تو نہیں سنتی، نہیں میرا خاوند ایسا نہیں ہے۔ تو جس طرح دنیاوی تعلقات میں لوگ وکیل بنتے ہیں، جو بندہ اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے اللہ ان بندوں کا وکیل بنتا ہے۔ اگر اس کی مثال سننی ہے تو قرآن مجید میں سورہ عبس وتولی پڑھ لیجیے، مرد کی مثال، اور اگر عورت کی مثال سننی ہے تو قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، کہ اپنے سے محبت کرنے والوں کا وہ پروردگار کیسے وکیل بنتا ہے، وکالت کر کے دکھاتا ہے۔ اور پھر ان محبت کرنے والوں کو اگر کسی موقع پہ کوئی غم ہو، کوئی دنیا کی پریشانی آ جائے، اللہ تعالیٰ ان کو تسلیاں دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ مِمَّا يَقُولُونَ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا۔ ایسے عجیب یہ الفاظ ہیں نا، سبحان اللہ۔ عائشہ صدیق لانا تڑپ اٹھی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ہاں آپ کا کیا درجہ ہے کہ مالک کائنات نے فرمایا فَاصْبِرْ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تو ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اللہ اکبر۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ محبت نبھاتے ہیں، وکیل۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے اپنی ایک کتاب میں عجیب بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بسا اوقات میرے اوپر الہام فرماتے، اے عبد القادر تجھے میرے اس حق کی قسم جو میرا تجھ پر ہے کہ میں رب ہوں تو بندہ ہے، عبد القادر تجھے میرے اس حق کی قسم جو میرا تجھ پر ہے، تو ذرا فلاں اچھے کپڑے پہن میں تجھے دیکھوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہر مرحلہ غم میں ملی دل کو تسلی، ہر موڑ پہ گھبرا کے تیرا نام لیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت اپنے اس بندے کی جان، مال، عزت، آبرو، ہر چیز کی حفاظت، دوست کی چیزوں کی حفاظت کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔
کیسے حفاظت فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، پردادا نیک تھا، بلکہ 5 نسل اوپر نیک تھا، اور 2 بچے تھے، اور ان کا مال کسی دیوار کے نیچے دفن تھا۔ دیوار گر جاتی تو مال لوگ لے لیتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اور اپنے ولی خضر علیہ السلام کے ذریعے دیوار بنواتے ہیں، ایک نبی مزدور کی طرح کام کر رہے ہیں۔ واہ میرے اللہ! حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں دیوار کیوں بنائی؟ انہوں نے کیا کہا؟ یتیمین فی المدینہ۔ ان یتیموں کی دیوار بنانے کی وجہ کیا تھی؟ وکان ابوہما صالحا، اور وہ باپ ان کا پہلے نمبر کا باپ نہیں تھا، ان کا باپ دادا 5ویں نمبر کا بزرگ تھا نسل میں، وہ نیک تھا۔ اللہ ان کا بھی لحاظ فرما رہے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم کہ جو اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، اللہ خوش ہو کر اس کے 21 نسلوں کے ایمان کی حفاظت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ محبت کا حق نبھاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ان جعفر ابن محمد کان بین الغلامین و بین الاب الصالح 7 آباء، مفسرین نے لکھا 7 درمیان میں ان کے والد تھے، ان کی اللہ رعایت فرما رہے ہیں۔ عزت کی کیسے حفاظت فرماتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام سیدہ سارہ کے ساتھ جا رہے ہیں، وقت کے بادشاہ نے کہا ہوا تھا بھئی جہاں تمہیں کوئی خوبصورت عورت ملے میرے پاس پہنچاؤ۔ بدکار انسان تھا، پولیس والوں نے گرفتار کر کے پہنچا دیا۔ چنانچہ بادشاہ نے ان کو دیکھا تو ان کی طرف ہاتھ بڑھایا، اللہ کی شان، ہاتھ فالج زدہ ہو گیا، معافی مانگی، انہوں نے معاف کر دیا، مگر پھر اس نے دوبارہ ٹرائی کی، پھر ہاتھ اسی طرح ہو گیا، پھر معافی مانگی، چنانچہ سچے دل سے توبہ کی اور اپنی بیٹی شہزادی خدمت کے لیے ان کو عطا کی۔ مفسرین نے لکھا کف اللہ انی ید الفاجر وَأَخْدَمَنِي حَاجِرًا، اللہ نے اس فاجر سے محفوظ رکھا اور خدمت کے لیے حاجرہ کو عطا فرمایا۔ پھر بی بی سارہ نے وہ حاجرہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اللہ عزتوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو جان، مال، عزت، آبرو، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں محفوظ فرماتے ہیں۔ ابو مسلم خولانی اس امت کے تابعین میں سے، ان کو مسیلمہ کذاب نے آگ میں ڈالا، ان پر اثر نہیں ہوا۔ عمر لانوں کا زمانہ ہے، مسجد نبی میں آئے، ایک بندے کو دیکھا، کوئی نیا چہرہ ہے، پوچھا کون، کس علاقے سے ہو؟ بھائی میں فلاں علاقے سے۔ بھائی سنا ہے مسیلمہ کذاب نے ایک بندے کو آگ میں ڈالا اور اس پر اثر نہیں ہوا، آپ کو اس خبر کا پتہ؟ جی پتہ، اور وہ بندہ میں ہوں۔ عمر لانوں نے دیکھا، کہنے لگے الحمدللہ، اللہ نے میرے آقا کی امت میں ابراہیم علیہ السلام کے جانشین پیدا فرما دیے۔ اللہ جب محبت فرماتے ہیں تو جان، مال، عزت، آبرو، ہر چیز کی حفاظت فرماتے ہیں۔ پھر اس بندے کی اس کے ہر کام میں مدد اور نصرت۔ چنانچہ مدد اور نصرت کا تو یہ حال ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بن کے رہو گے، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کبھی بھی اللہ ایمان والوں تک کافروں کو رسائی نہیں دے گا۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے وقت کہا تھا الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ وہدم الاحزاب وحدہ۔ چنانچہ
اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے اولاد کا لحاظ فرماتا ہے. روح المعانی میں لکھا ہے طوبیٰ لذریۃ المؤمن ثم طوبیٰ لہم کیف یحفظون من بعدہ. اللہ تعالیٰ ان کے بعد ان کی اولادوں کی کیسے حفاظت فرماتا ہے. سبحان اللہ. تفسیر مدری میں لکھا ہے, سنیے. قال ابن المنقدر رحمت اللہ علیہ ان اللہ یحفظ بصلاح العبد ولدہ. بندے کے نیک بننے پر اللہ اس کی اولاد کی حفاظت فرماتا ہے. وولد والدہ, اور اس بچے کی اولاد کی حفاظت فرماتا ہے. وعطرتہ وعشیرتہ واہل دویرات حولہ فی حفظ اللہ ما دام فیہم. اللہ اکبر کبیرہ. پھر اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے. بچے کی آواز سن کے ماں ریسپانس دیتی ہے, اپنے بندے کی دعائیں سن کے اللہ رب العزت ریسپانس دیتے ہیں, اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. وَإِذَا سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. حدیث پاک سے اس کی تصدیق ہوتی ہے. فرمایا لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّ. میرے کچھ بندے ایسے ہیں قسم اٹھا کے بات کر دیں, میں ان بندوں کی قسم کو پورا کر دوں. پھر اللہ اپنے بندوں کا مخلوق کے دلوں میں روب ڈال دیتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا نصرت بالرعب, روب کے ذریعے میری مدد ہوئی. پھر اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کے سامنے مخلوق کے دلوں کو جھکا دیتے ہیں. لوگ ان کی خدمت کرنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں. یہ نہیں کہ انسان خدمت کرتے ہیں, ساری مخلوق. چنانچہ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر سے پیچھے رہ گئے تو شیر نے ان کو لشکر تک پہنچایا. عمر لانو کا حکم آگ نے مانا, دریا نے مانا, ہوا نے مانا. مخلوق اطاعت کرتی ہے. پھر ایسے بندے کا لگاتا تھا تو جب نعرہ خیبر توڑ دیتا تھا, حکم دیتا تھا تو دریا کو رستہ چھوڑ دیتا. سعد بن ابی وقاص لہانو لشکر کو لے کے پانی میں چلے گئے. نکل کے پوچھا کسی کی کوئی چیز رہ تو نہیں گئی. ایک کہنے لگے جی میرا پیالہ رہ گیا لکڑی کا. دریا کو حکم دیا پیالے کو واپس کر. ایک لہر آتی ہے لکڑی کا پیالہ باہر نکال دیتی ہے. حکم چلتا ہے. پھر ان کے محبین اور متعلقین کا بھی لحاظ فرماتے ہیں. چنانچہ فرمایا کہ یہ میرے پیارے ایسے ہیں ہم رجال اللہ یشقا جلیس, ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہوتا. شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے. ایک عیسائی تھا اور ایک مسلمان تھا, سفر کر رہے تھے. کھانا ختم ہو گیا, 2 دن کا سفر باقی تھا. طے ہوا ایک دن مسلمان دعا مانگے اور دوسرے دن عیسائی مانگ لے گا. مسلمان نے دعا مانگی اللہ اسلام کی حقانیت کو واضح فرما, میں کلمہ گو ہوں, کھانا عطا فرما. ایک ٹرے کھانے کا آ گیا. مسلمان دل میں بڑا خوش, اللہ نے میری لاج رکھ لی. اگلا دن ہوا, عیسائی نے دعا مانگی, اللہ کی شان 2 خان آئے, 2 ٹرے کھانے کے آ گئے, گرم گرم کھانا. عیسائی تو بڑا خوش, مسلمان کا ذرا دل اداس. اس نے پوچھا کیا بات ہے, کھا نہیں رہے؟ اس نے کہا بس میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ اسلام سچا, میری دعا پر 1 ٹرے اور تو عیسائی اور تیری دعا پہ 2 ٹرے. اس نے کہا کھا. ایک تو کھانے کی خوشخبری اور ایک خوشخبری اور سنا دیتا ہوں. وہ خوشخبری یہ کہ میں نے دعا یہ مانگی تھی اللہ اگر یہ میرا ساتھی مسلمان سچا ہے اور تیرے ہاں اس کی کوئی قدر ہے تو کھانا عطا فرما دے. اللہ نے 2 ٹرے بھیج دیے. تو میں آپ کو یہ خوشخبری سناتا ہوں, میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں. متعلقین محبین کا بھی لحاظ فرمائیں. پھر موت کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی معاملہ, ملک الموت ایسے روح نکالتے ہیں جیسے کہ مکھن میں سے بال نکال لیا جاتا ہے. نم کنومت العروس. حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن کے پاس اسرائیل جب آتے ہیں شیطان کو مار کر دور بھگا دیتے ہیں
مومن کو کلمہ یاد دلا دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ اب تیرا وقت قریب ہے. کتنی اللہ کی طرف سے مہربانی. حتیٰ کہ اس بندے کے قبرستان پہنچنے پر بھی اس کا اکرام فرماتے ہیں. حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ خواب میں نظر آئے. خلفاء میں سے ایک بزرگ تھے، ان کو پوچھا حضرت آگے کیا بنی؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی ہوئی تو وہ بہت کثیر البقاء تھے، بہت روتے تھے، بہت روتے تھے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا احمد علی اتنا کیوں روتا تھا؟ تو کہنے لگے میں تو اور گھبرا گیا کہ مجھ سے تو پوچھ کچھ شروع ہو گئی. میں اتنا گھبرایا کہ مجھے فرمانے لگے اچھا تو اب بھی رو رہا ہے؟ ہم تیرے رونے پر تجھ سے اتنا خوش ہیں کہ جس قبرستان میں تمہیں دفن کیا گیا ہم نے قبرستان کے تمام موتا کی مغفرت فرما دی. ایسا ایمان والا قبرستان میں بھی پہنچتا ہے تو اہل قبور کے لیے باعث رحمت بن جاتا ہے. پھر حشر کے دن بھی اللہ تعالی محبت کرنے والوں کو رسوا نہیں فرمائے. فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. اور حساب کتاب میں بھی آسانی. حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک سنایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن علماء کو کھڑا کر کے کہیں گے یا معاشر العلماء، اے علماء کی جماعت، لم ادا علمی فیکم لأعذبکم، میں نے تمہارے سینے میں علم اس لیے نہیں بھرا تھا کہ میں آج لوگوں کے سامنے تمہیں رسوا کروں. جاؤ میں نے تمہارے سب گناہوں کو معاف کر. اس لیے اس امت کے 70,000 لوگ بلا حساب داخل ہوں گے اور ہر بندے کے ساتھ 70,000 اور بلا حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے. ہر بندہ ایسا ہوگا. اللہ تعالیٰ جب بندے عام سے راضی ہوتے ہیں تو اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں. جب اپنے عالم ولی سے خوش ہوتے ہیں تو فرمایا اس کے لیے جنت میں شہر آباد فرما دیتے ہیں. اتنے لوگوں کو یہ اپنے ساتھ لے کے جائے. چنانچہ محبین متعلقین حافظ 10 بندوں کو لے کے جائے گا، عالم 400 آدمیوں کو لے کے جائے گا. سبحان اللہ، یہ اللہ کی طرف سے رحمتیں ہی ہے نا کہ جنت کے ویزے ان کو مل جائیں گے، جس کو چاہیں الاٹ فرما دیں. کتاب میں ایک عجیب واقعہ لکھا کہ باجد بستانی رحمۃ اللہ کا ایک مرید تھا، فوت ہو گیا تو کسی نے پوچھا تیرا کیا بنا؟ کہنے لگا اللہ کے حضور پیشی ہوئی تو میں اللہ کے حضور جب پہنچا تو مجھے فرمایا کہ ایک مرتبہ تو نے بایزید کو محبت کی نظر سے دیکھا تھا، اس نظر کے صدقے ہم نے تمہیں معاف فرما دیا. تم نے میرے ولی کو میرا ولی سمجھ کے دیکھا تھا. پھر اللہ تعالیٰ جنت میں مہمان نوازی فرمائیں گے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. حدیث پاک میں ہے عید کا دن آئے گا، جتنے جنتی ہوں گے ان کو بکسے ملیں گے. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو عید گفٹ ملے گا. سبحان اللہ، کیا خوشی ہوگی مومن کو. پی سی ایس والے آئیں گے اور بکسا دے جائیں گے، جی یہ آپ کے لیے ڈاک آئی ہے جی اللہ کی طرف سے. سبحان اللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہیں گے اے میرے بندو میں تم سے راضی، آج کے بعد میں کبھی تم سے خفا نہیں ہوگا. ورضوان من اللہ اکبر. پھر اللہ تعالیٰ ان کو دیدار اپنا عطا فرمائیں گے. یہ تو ہے اللہ کی محبت کا معاملہ کہ اللہ کی رضا بھی ملے گی، جنت بھی ملے گی، اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی نصیب ہوگا. محبت کی تو محبت کا انجام دیکھو، دیدار محبوب پر جا کر نکلا. اور دیدار کتنا ہوگا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تو فرماتے ہیں کہ جنتیوں کو دیدار ہوگا ہوگا ہوگا. پھر جب اللہ تعالیٰ دیدار ختم کروائیں گے نا تو جنتی اس طرح تمنا کریں گے جس طرح ماں بچے کا دودھ چھڑاتی ہے اور بچہ پھر پستان کی طرف مائل ہوتا ہے. تو اللہ فرمائیں گے کہ میرے بندو کچھ اور بھی تو کرو. کہیں گے یا اللہ بس ابھی تھوڑی دیر تو گزری. اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہیں اتنے 100,00,000 سال میرا دیدار کرتے گزر گئے ہیں. لاکھوں سال دیدار کرنے کا پتہ نہیں چلے گا.
ایسا دیدار ہوگا. اور ایک ہے نفسانی اور شیطانی محبتیں. اگر دنیا میں کی تو پہلے تو دنیا میں ہی شکوا، مطلب پورا ہوا تو اگلے نے آنکھ بدلی. کہتے ہیں نا جی ہمیں تو جی ایسے جیسے ٹیشو پیپر تھا یوز کر کے پھینک دیا. یہی الفاظ سننے کو ملتے ہیں نا. یہ ہے نفسانی محبتوں کا انجام. اور جب قیامت کے دن ہوں گے تو وہاں فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. معلوم ہوا نیکوں کے علاوہ جو نفسانی محبتیں ہوں گی وہ دشمن ہوں گے ایک دوسرے کے. پھر کہیں گے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، میں اس کی محبت میں نہ پھنسا ہوتا. تو ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات دل میں آتی ہے کہ انسان محبت کرے تو کس سے؟ اللہ رب العزت. اور اللہ تعالیٰ پھر دوستی کا حق نبھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ دوستی کا حق نبھاتے ہیں. مولانا روم رحمۃ اللہ نے فرمایا عشق با مردہ نباشد پائیدار، عشق با مردہ نباشد پائیدار، عشق را با حی و با قیوم دار. مردوں سے عشق جو ہے وہ پائیدار نہیں ہوتا، مرنے والوں سے. تو مرنے والوں اور ڈھلنے والوں سے کیا محبت کرنی؟ محبت کرے تو اللہ سے کرے، اور مخلوق سے اللہ کی نسبت سے محبت کرے، نفس کی وجہ سے محبت نہ ہو. واقعی محبت کے شایان شان فقط اللہ کی ذات ہے. تو اس مضمون کو آج کھولنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی دوستی کے لائق ہے، ہم اسی کو ہی اپنا دوست بنائیں. یہ اسی کو سجتی ہے چیز کہ بندے اپنے اللہ سے محبت رکھیں. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. اگر دنیا میں میں کسی کو خلیل بنانا ہوتا میں ابو بکر کو خلیل بناتا، مگر میرا خلیل تو اللہ ہے. تو محبت کریں تو بس اللہ رب العزت سے کریں، وہی مہربانی کرنے والا ہے. اور اس کی نسبت سے محبت ہو مخلوق کے ساتھ، پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ زندگی بھر ساتھ نبھاتے ہیں. آپ نے واقعہ سنا ہوگا، بڑے میاں جا رہے تھے، کیچڑ ایک عورت کے کپڑوں پہ لگا تو خاوند نے تھپڑ لگا دیا. یہ چپ رہے، صبر کیا. خاوند گھر گیا، سیڑھی چڑھنے لگا، پیر پھسلا، گردن کے بل گرا اور اس کی موت آ گئی. تو بیوی نے کہا کہ مجھے لگتا ہے بوڑھے نے اس کے لیے بد دعا کی. لوگوں نے کہا بڑے میاں بد دعا کیوں کی؟ اس نے کہا میں نے بد دعا تو کوئی نہیں کی، اس کی بیوی کو تکلیف پہنچی چھینٹے کے پڑنے سے، اس کو اس سے محبت تھی تو اس نے اپنا ہاتھ میرے اوپر اٹھایا، اور میرے ساتھ جس کو محبت تھی اس نے پھر اس پر اپنا ہاتھ اٹھا لیا. میں نے تو کچھ نہیں کی. ایسے اللہ تعالیٰ سے نبھاتے ہیں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ ایک عجیب بات فرماتے تھے کہ ایک بزرگ تھے، اگر کوئی ان کی بے ادبی کرتا تھا تو اس کے تھپڑ لگا دیتے تھے. تو کسی نے کہا بھائی یہ اللہ والوں کا دستور تو نہیں ہوتا؟ کہنے لگے دیکھو اللہ نے اب مجھے وہ مقام عطا فرما دیا کہ اس بے ادبی کرنے والے کو میں اس لیے سزا دیتا ہوں کہ ادھر ہی سمٹ جائے. میں نہ دی تو اب اللہ اس کو کہیں سزا نہ دے دے، میں بڑی سزا سے اس کو بچاتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. رابعہ بصری کا واقعہ سن لیجئے. سوئی ہوئی ہیں عبادت خانے میں، چور آ گیا. ایک چادر پڑی تھی، اس نے کہا چلو یہی لے چلو. چادر اٹھائی، نکلنے لگا تو آنکھوں کے آگے اندھیرا، دروازہ نظر نہیں آتا. نروس ہو گیا، چادر پھینک دی، دروازہ نظر آیا. جب نکلنے لگا آواز آئی ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگتا ہے، ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگتا ہے. کاش کہ ہم اللہ رب العزت سے دوستی کریں. تو ان پورے رمضان مبارک کی مجالس کا نچوڑ اور لب لباب یہی نکلتا ہے کہ دوستی کے لائق فقط اللہ کی ذات.
اور اگر ہم اللہ رب العزت سے دوستی نہیں کریں گے اور نفسانی شیطانی دوستیوں میں پھنسے رہیں گے تو پھر انجام حسرت کے سوا اور کچھ نہیں آنا. کب تک دھکے کھاتے رہیں گے؟ لوگ تنگ آ کے ہم نے سنا کہتے ہیں جی کیا کریں، اتنے بڑے جہاں میں کوئی نہیں ہمارا. ایک یہ وقت بھی تو آ جاتا ہے مخلوق سے محبت کا نتیجہ، اتنے بڑے جہاں میں کوئی نہیں ہمارا. یہی محبت اگر اللہ رب العزت سے کی ہوتی تو وہ پروردگار تو جہانوں کا مالک ہے. تو اس لیے آج ہم رمضان مبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں ختم قرآن کے اس موقع پر دلوں کے اندر یہ عہد کریں کہ اے اللہ آج سے ہم آپ کے ساتھ نئے سرے سے دوستی کا آغاز کرتے ہیں، آپ کو اپنا دوست بناتے ہیں. ہمیں بھی آپ اپنے دوستوں میں شامل فرما لیجئے. اے میرے مولا آپ ہم پر رحمت کی نظر فرما لیجئے. آپ کے لیے تو مشکل نہیں ہے ہمیں اپنے دوستوں میں شامل فرما لینا، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ اپنی محبت سینوں میں بھر دے اور ہمیں اپنی محبت کی لذت عطا فرما دے. تیرے سوا محبوب حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اب تو رہے بس آدم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے. سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے. سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے. اب تو رہے بس آدم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریے. ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ. رہا میں دن رات غفلتوں میں، بس یوں ہی زندگی گزاری. کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کٹی گناہوں میں عمر ساری. بہت دنوں میں نے سرکشی کی، مگر ہے اب سخت شرم ساری. میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا، میں توبہ کرتا ہوں میرے باری. ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ. بتان دل بر تو سینکڑوں ہیں، مگر کوئی با وفا نہیں ہے. بتان دل بر تو سینکڑوں ہیں، مگر کوئی با وفا نہیں ہے. ودود اور لائق محبت فقط ہے، تو دوسرا نہیں ہے. کوئی تیرے ذکر کے برابر مزے کی شے اے خدا نہیں ہے. مزے کی چیزیں تو ہیں ہزاروں، کسی میں ایسا مزہ نہیں ہے. ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اللہ ہماری گندگیوں کو دور فرما، ظلمت کو
کو دور فرما، دلوں کی سختی کو دور فرما، ہمارے دلوں کو منور فرما، ہمارے دل کی دنیا کو آباد فرما، اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما۔ اے مولا ہمیں اپنے چاہنے والوں کی فہرست میں شامل فرما۔ عمر گزرتی جا رہی ہے، بال سفید ہو گئے ہیں، اے کریم آج ہم ایک نئے عہد کی تجدید کرتے ہیں، میرے مولا ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ اللہ ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اے اللہ ہمیں قبول کر لیجئے، میرے مولا رد نہ کیجئے، اپنے در سے ہٹا نہ دیجئے۔ رب کریم اپنی رحمت کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ اپنے پیاروں میں ہمیں شامل فرما لیجئے، مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ آج کی رات تراویح میں قرآن مجید مکمل ہوا، اللہ اس قرآن مجید کی برکت سے ہم سب کی بخشش فرما دیجئے، ہمیں اپنے پیارے بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیجئے۔ اے کریم آقا 100 بندوں کا قاتل جو نصرہ بستی کی طرف توبہ کی نیت سے چل پڑا تھا، آپ کی اس کے اوپر اتنی رحمت ہوئی کہ بخشش فرما دی۔ اللہ یہ اعتکاف والے بھی تو اللہ دریاؤں صحراؤں اور سمندروں کو پار کر کے آئے بیٹھے ہیں، میرے مولا ان کا آنا قبول کر لیجئے۔ اے رب کریم رحمت کر دیجئے، اللہ رحمت کر دیجئے، اللہ ہمیں خالی نہ لوٹائیے۔ اے اللہ جس نے ایک گناہ سے توبہ کی آپ نے رحمت کے بادل کا سایہ دے دیا، اللہ ہمیں اپنی رحمت کا سایہ عطا کر دیجئے، اپنی حفاظت میں لے لیجئے۔ اے کریم آقا گناہ نہیں ہم کرنا چاہتے، ہمارا نفس جو ہے امارہ ہے، شیطان بدبخت دشمن ہے، اللہ ان دونوں سے ہمیں بچا لیجئے، معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما، ہمیں اطاعت کی عزت عطا فرما، تقوی و طہارت کی زندگی عطا فرما، میرے مولا اپنی دوستی کا تعلق عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہماری بھی جان مال عزت کی حفاظت فرمائیے، اولادوں کے دین کی حفاظت فرمائیے، اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما، میرے مولا اولاد کی محبتیں آپ ہی نے دلوں میں ڈالی ہیں، جب ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ وہ تقوی کے علاوہ کوئی کام کر رہے ہیں، دلوں پہ کیا گزرتی ہے آپ جانتے ہیں، میرے مولا مدد کر دیجئے، اللہ ان بچوں کو بھی اپنا بنا لیجئے، اللہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو دین پہ جما دیجئے، اللہ رحمت کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ چھوٹے بڑے گناہ سب معاف کر دیجئے، آج ہمیں اے اللہ گناہوں سے پاک کر دیجئے اور آئندہ پرہیزگاری کی زندگی عطا فرمائیے۔ اے کریم آقا جہاں تک آواز جا رہی ہے، جو مرد اور عورتیں سن رہے ہیں سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ ہر رات میں جہنمی جہنم سے بری ہوتے ہیں، بنی کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر، اللہ اگر لاکھوں لوگ ہر دن میں یا رات میں بری ہوتے ہیں تو رمضان کی آخری رات میں تمام کے مجموعہ کے برابر جہنمی بری ہوتے ہیں۔ اللہ ممکن ہے آج رمضان کی آخری رات ہو، میرے مولا ہمارے پاس یہ آخری چانس ہے، میرے مولا ہمارے پاس آخری چانس ہے، اے اللہ آخری چانس ہے، اے اللہ رحمت کر دیجئے، اللہ رحمت کر دیجئے، اللہ مجمع پر رحمت کر دیجئے، شہر والوں پر رحمت کر دیجئے، پوری دنیا کے مسلمانوں پر رحمت کر دیجئے، اے اللہ جن کو ہدایت نہیں ملی ان کو ہدایت عطا فرما دیجئے، اللہ امت مسلمہ کو عزت رفتہ عطا فرمائیے، جو پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے، مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں مصیبتوں سے نجات عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو آپ کی محبت کے طلبگار ہیں اللہ اپنی محبت کی چاشنی عطا فرمائیے، اے اللہ کتنے نوجوان ہیں جو دنیا کے دوسرے کنارے سے آج یہاں آئے بیٹھے ہیں، میرے مولا وہ کہاں کہاں نہ پہنچے تیری دید کی طلب میں، میرے مولا رحمت کر دیجئے، کرم کر دیجئے، مدد فرما دیجئے، اللہ اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے، اے اللہ گھر کے دروازے پہ اگر دنیا کے سخی کے کوئی آ کر بیٹھ جائے تو وہ اسے خالی نہیں لوٹاتا، اللہ یہ اعتکاف والے اس کو کئی دن گزر گئے آپ کے دروازے کی چوکھٹ پہ گڑ کے بیٹھے ہیں، سائل ہیں، اللہ مانگ رہے ہیں، عطا کر دیجئے، ہم آپ سے آپ ہی کو مانگتے ہیں، اللہ اپنی محبت دے دیجئے، اے اللہ اپنا تعلق دے دیجئے، اے اللہ اپنے محبت والوں میں ہمیں شامل فرما دیجئے، دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجئے، نیکی کی توفیق عطا فرما دیجئے، نفس مطمئنہ عطا فرمائیے، رزق حلال عطا فرمائیے، صدق مقال عطا فرما دیجئے، میرے مولا بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما،
جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، جن کی اولادیں پریشانیوں میں مبتلا، اللہ اولادوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے مولا اپنی رحمتوں کے ساتھ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں عطا فرما، اپنے پیارے اولیاء کی محبت عطا فرما۔ اللہ اسی محبت پر زندگی بھر جینے کی توفیق عطا فرما، قیامت کے دن اسی محبت پر ہمیں کھڑا فرما دیجئے۔ اے کریم رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ خدمت کی جماعت کے جن مردوں نے یا دور بیٹھی گھروں میں عورتوں نے کھانے بنانے میں خدمت کی، اللہ سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ مسجد کمیٹی کے جتنے لوگ ہیں اللہ سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دیجئے۔ مسجد کے جتنے مصلین ہیں ان کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے کریم ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما، اور ہمیں اس مجمع میں اٹھنے سے پہلے اللہ ہمارے گناہوں کی بخشش فرما۔ آج کا دن ہمارے لیے بخشش کا دن فرما۔ اللہ یہ ڈر لگتا ہے جبریل علیہ السلام کی بد دعا اور آپ کے حبیب کی آمین، میرے مولا رحمت کر دیجئے، اللہ کرم کر دیجئے، اللہ آج بخش دیجئے، مہربانی فرما دیجئے۔ اے اللہ جہنم سے جو ہے بچاؤ کے اس عشرے میں اللہ ہماری بھی جہنم سے خلاصی فرما دیجئے، اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دیجئے۔ میرے مولا ہمارے رمضان کے بعد کے جتنے اوقات ہیں ان کو نیکی تقوی پر گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور اس رمضان میں اگر آپ نے اپنی رحمتوں سے دلوں میں کچھ اپنی طرف سے برکتیں ڈالی، نور ڈالا، اللہ اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ہماری نگاہوں کی حفاظت فرما، زبان کان کی حفاظت فرما، شرمگاہ دل دماغ کی حفاظت فرما، ہاتھ پاؤں کی حفاظت فرما، ہمیں شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔